الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا، یعنی ایسی فطرت جو اللہ کو پسند ہے یا اپنی فطرت پر لوگوں کو پیدا فرمایا۔ سورہ روم کی 30ویں آیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، پھر جیسا اس کو ماحول ملتا ہے ویسا بن جاتا ہے۔ اسلام بچوں کے حقوق کا امین ہے۔ بچوں کے حقوق کا معاہدہ اقوام متحدہ نے 30 نومبر 1999 کو 1989 کو کیا، اور اس سے 200 سال قبل تک کسی کو نہ انسانی حقوق کا علم تھا، نہ بچوں کے حقوق کا علم تھا، نہ جانوروں کے حقوق کا علم تھا۔ لیکن قرآن دیکھیں تو 1400 سال پہلے وہ بچوں کے حقوق کی بات بھی کر رہا ہے، وہ انسان کے حقوق کی بات بھی کر رہا ہے، وہ عورتوں کے حقوق کی بات بھی کر رہا ہے، وہ مردوں کے حقوق کی بات بھی کر رہا ہے، وہ جانوروں کے حقوق کی بات بھی کر رہا ہے، وہ زمین کے حقوق کی بات بھی کر رہا ہے، وہ کائنات کے حقوق کی بات بھی کر رہا ہے۔ آج اس معاہدے کے مطابق 41 آرٹیکلز ہیں کہ بچوں مساوات ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، ان پر جبر نہیں ہونا چاہیے، اگر مہاجر ہو جائیں تو اسٹیٹ ان کا خیال کرے، اور بچوں سے لیبر نہیں کرانی چاہیے، مختلف یہ 41 آرٹیکلز ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کریں، اللہ کے کلام کی بات کریں، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت عطا فرما دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ حجرات میں 13ویں آیت، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہارے قبیلے اور تمہارے شعبے بنا دیے، لتعارفوا، صرف اس لیے کہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو، تم یہ بتا سکو کہ میں ہاشمی ہوں، میں قریشی ہوں، میں رومی ہوں، میں شامی ہوں، تاکہ تمہارا تعارف بن سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان
اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی شان کی بات ہے، اللہ کے نزدیک بہتر وہی ہے جس کا تقوی بلند ہے، جو پاک ہے، جو نیک ہے، جو صحیح کام کرتا ہے، جو سب کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کرتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں، خطبہ حجۃ الوداع میں، یہ بڑا واضح اعلان فرما دیا، فَلَيْسَ الْعَرَبِيَّ عَلَىٰ عَجَمِ فَاضِلٌ وَلَا لِعَجَمِ عَلَىٰ عَرَبِ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَبْيَضَ وَلَا لِأَبْيَضَ عَلَىٰ أَسْوَدَ فَاضِلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ۔ یا ایھا الناس ان ربکم واحد وآباؤکم واحد ودینکم واحد ونبیکم واحد۔ اے لوگوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا۔ اللہ نے بھی کہا تو اللہ نے بھی یہ کہا یا ایھا الناس۔ جب حقوق کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو تمام انسانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے حقوق کی بات کی تو تمام انسانوں کے حقوق کی بات کی۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقویٰ۔ فضیلت ہے تو تقوی پر ہے، پرہیزگاری پر ہے، اللہ سے ڈرنے پر ہے۔ تو وہ حقوق جو قرآن اور سنت 1400 سال پہلے دے رہے ہیں، وہ یہ 1999 میں 89 میں یہ آرٹیکل پاس کر رہے ہیں، اور 200 سال پہلے مختلف تحریکیں چلیں کہ انسان کے حقوق ہونے چاہیے، اولاد کے حقوق ہونے چاہیے۔ تو اس پر میں نے یہ کتاب قرآن و سنت میں حقوق اطفال یہ لکھی، اور پھر پوری دنیا میں یہ کتاب بھیجی گئی کہ دیکھو وہ حقوق جن کی تم بات کر رہے ہو، یہ قرآن اور سنت نے 1400 سال 1450 سال پہلے دے دیے، اور ان سے بہت زیادہ دے دیے۔ جب عرب میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے، یورپ میں لوگ بچوں کو غلام بنا لیتے، ان سے کام کراتے، ان کو بیچ دیتے، اور غلاموں کی تجارت کرتے اور بچوں کی تجارت کرتے، یورپین افریقہ سے بچوں کو اٹھا لاتے۔ قرآن اس سے پہلے حقوق دے رہا ہے، اور بے شمار حقوق ہیں۔ ہر بچے کا یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام ہو، اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے، اس کا حق ہے کہ اس کے ختنے کرائے جائیں، اس کا حق ہے کہ اس کا سر منڈوایا جائے، اس کا حق ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا حق ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کا حق ہے کہ اس کو وراثت دی جائے، اس کا حق ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، اس کا حق ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے، اس کا حق ہے کہ اس کی تربیت کی جائے، اس کا حق ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کا حق ہے کہ اس کو پیار کیا جائے، اور اس کا حق ہے کہ اس کی صحیح پرورش کی جائے۔ اور یہ تمام چیزیں قرآن اور سنت میں ہمیں ملتی ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو چومتے، ان کو پیار کرتے، ان سے محبت کرتے، ان کو سونگتے، اور ایسا ہوتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، آپ کے نواسے آ جاتے، امام حسن اور امام حسین سجدے میں ہوتے، وہ سجدے میں آپ کے اوپر بیٹھ جاتے، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ نماز اللہ کی،
میں آج کے نام نہاد مولویوں اور پیروں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری نمازیں زیادہ بہتر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ بلا شبہ آپ کی نماز کا کوئی مقابلہ نہیں. آپ نماز میں ہیں، بچے آ جاتے ہیں، سجدے میں ہیں، اوپر بیٹھ جاتے ہیں، آپ سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتے. آپ رکوع میں ہیں، وہ آپ کی ٹانگوں میں سے نکلتے ہیں، آپ اپنے دونوں پاؤں مبارک کو دراز کر لیتے ہیں. آپ لیٹتے ہیں، وہ آپ کے پیٹ پر چڑھ جاتے ہیں، آپ کے کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا تو حضرت عمر نے کہا ابوبکر یہ تو بچے ہیں، ان کو نہیں پتا، لیکن ان کے پاؤں آپ کو لگ رہے ہیں. انہوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنت رسول ہے اور اولاد رسول ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعم المرکب یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. نعم الفرس تحتکما کالا و نعم الفارسان ہما. نعم الفرس کا مطلب ہے کہ آپ کا گھوڑا کتنا اچھا ہے، تحتکما جو تم دونوں کے نیچے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و نعم الفارسان ہما، اور دیکھو دونوں سوار کتنے خوبصورت ہیں. اقرا بن حابس آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ نے امام حسن کا بوسہ لیا، وہ کہنے لگا میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما. آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ آپ نے لاڈ اور پیار میں پالا. کبھی کسی بچے نے آپ پر پیشاب کر دیا تو آپ نے اس کو نہیں ڈانٹا، اس کی ماں کو نہیں ڈانٹا، بلکہ پانی کے چھینٹے مار لیے، کپڑا بھی نہیں دھویا کہ ابھی یہ دودھ پیتا ہے. راستے میں بچے آتے آپ اٹھا کر ان کو سینے سے لگا لیتے، سب سے پہلے ان کو السلام علیکم کہتے. آپ نے فرمایا پھل آئے تو سب سے پہلے بچے کو دو. یہ کیسی تربیت ہے، یہ کیسا پیار ہے. عرب وہ جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آپ نے اپنی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ، عالمہ محدثہ معلمہ زاہدہ مجاہدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سیدۃ النساء فی الجنہ، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. مرتبہ بتایا جناب سیدہ کونین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آتی تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. اس دور میں جس دور میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو بچی کی پیدائش کا ذکر آتا تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں. بچی پوچھے گی قیامت کے دن کہ مجھے کس گناہ میں زندہ دفن کیا. یہ قرآن کہتا ہے. 4-5 سال تک بچیوں کو پالتے، اچھے کپڑے پہنا کے گڑا کھود کے دفن کراتے. ایک صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا، مجھے آج تک اپنی بچی کی آواز آ رہی ہے کہ وہ مجھے بابا بابا کہہ کے پکارتی تھی. آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. یہ وہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں آپ نے بچوں کو پیار کیا، بچوں کو سونگا. جو راستے میں بچے ملتے آپ ان کو السلام علیکم کہتے اور ان کو اٹھا لیتے اور ان کو پیار کرتے. آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے ابراہیم سے بہت محبت تھی، لیکن میں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو.
لیکن آپ نے غم بھی کیا۔ ابراہیم میرا بیٹا ہے، اس نے دودھ پینے میں قضا کی، اب اس کو 2 آیائیں ملی ہیں جو جنت میں اس کے دودھ پینے کی مدت میں دودھ پلائیں گی۔ یہ پیار ہے آپ کا، یہ محبت ہے۔ آپ اس طرح نواسوں پر سے محبت کرتے رہے، ان کے بوسے لیتے رہے، ان کو سونگتے رہے۔ اور بچوں کو سونگنا، ان کا بوسہ لینا، یہ ساری سنت ہے۔ اور ان کی خواہشات کا خیال کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام آپ کے شکم مبارک، پیٹ مبارک پر کھیل رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ حضور نے فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، حالانکہ یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ بچوں کی نگہداشت کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، پوچھا میرے بیٹے کدھر ہیں حسن اور حسین؟ کہا ان کے والد لے گئے ہیں۔ آپ پیچھے گئے، دیکھا تو دونوں بچے باغ میں کھیل رہے تھے، کھجوریں پڑی ہوئی تھی، پانی پڑا ہوا تھا۔ کہا علی جب دھوپ زیادہ ہو جائے تو ان کو لے آنا، ان کو دھوپ نہ لگے۔ یہ بچوں کی نگہداشت ہوتی ہے۔ کبھی ایک سفر میں آپ کے ساتھ دونوں شہزادگان تھے، راستے میں پانی ختم ہو گیا، سارے لشکر میں پانی نہ ملا، سب کے مشکیزیں خالی۔ امام حسن اور امام حسین رو رہے تھے، آپ نے پہلے امام حسن کو اٹھایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی، وہ سیراب ہو گئے۔ پھر امام حسین کو اٹھایا، ان کے منہ میں زبان ڈال دی، اور جب دونوں پیدا ہوئے تو دونوں کے منہ میں اپنی زبان ڈال کے ان کو گھٹی دی، اور فرمایا کہ اللہ نے ان کا نام حسن اور حسین تجویز کیا ہے۔ جب زندگی کا حق، بچے کی زندگی اس کا حق ہے، آپ نے فرمایا بغیر کسی وجہ کے ابارشن، اسقاط حمل اسلام میں ناجائز ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے قتل کرنا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا کہ ہم تمہارے بھی رازق ہیں اور ان کے بھی رازق ہیں، ان کو مفلسی سے کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اور آپ کی خدمت میں عورت حاضر ہوئی، اس نے بدکاری کی، حاملہ ہوئی، تو کہا مجھے سزا دیجئے۔ آپ نے کہا یہ جو تمہارے پیٹ میں ہے پہلے اس کو پیدا کرو۔ جب اس نے پیدا کیا پھر وہ آئی، کہا اس کو دودھ پلاؤ، پھر وہ آئی کہ اب یہ اس نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ تو اتنی آپ بچوں کی حفاظت کے بارے میں تاکید فرماتے تھے۔ بچوں کے کان میں اذان دینا، ان کو گھٹی دینا، ان کو عید الفطر پر فطرانہ دینا، یہ سارے ان کے حق ہیں۔ نو مولود کا سر منڈوانا، ان کا عقیقہ کرنا، یہ سارے ان کے حق ہیں۔ اچھی تعلیم و تربیت کرنا، تو یہ ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول نے اس وقت فرما دی۔ ان کا اچھا نام رکھنا، آپ نے فرمایا بچوں کے نام اچھے رکھا کرو۔ کسی بچے کا نام اس طرح کا ہوتا کہ جو غلط معنی ہوتے تو آپ اس کو تبدیل فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے اچھے نام ہیں۔ حارث نام کو آپ نے پسند فرمایا، اور آپ نے خود نام حسن اور حسین رکھے۔ تو آپ نے اچھے ناموں کو پسند فرمایا کہ اچھے نام رکھو۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میرے بچے کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا اچھا نام رکھ، اسے آداب سکھا اور اچھی جگہ رکھ۔ اب یہ اولاد کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا، نیک سلوک کرنا، اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو، انہیں ادب سکھاؤ۔ احب
सिबियाना वरहमूहुम वइज़ा वअदतुमूहुम फफ़ू लहुम फ़इन्नहुम ला यदरून इल्ला अन्नकुम तर्ज़ुकूनहुम। बच्चों से मोहब्बत करो, उन पर रहम करो, और जब उनसे वादा करो तो उस वादे को पूरा करो, क्योंकि वो यही समझते हैं कि तुम ही उनके राज़िक हो। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अपने एक बेटे को, हज़रत बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत नुमान बिन बशीर को कुछ माल हिब्बा कर दिया, कुछ तोहफा दे दिया। एक रवायत में बाग है, एक रवायत में ग़ुलाम है, एक रवायत में माल है, दौलत है। तो कहते हैं मेरी वालदा ने, हज़रत नुमान कहते हैं कि मेरी वालदा, उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और उनसे इस पर गवाही लें। कहते हैं जब मेरे वालिद हजूर के पास हाज़िर हुए और कहा मैंने अपने एक बेटे को कुछ माल दिया, हिब्बा किया है, तो क्या मैंने ठीक किया? आपने फरमाया तेरे और भी बच्चे हैं? कहा हजूर मेरे और भी बच्चे हैं। कहा या सबको दे या उससे भी वापस ले, तेरे सारे बच्चे तेरे लिए बराबर हैं, ये नहीं कि एक को दे दे और दूसरे को छोड़ दे। यतीम जो है उसका भी हक है। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बतूनिहिम नारा। जो कोई यतीम का माल खाता है गोया वो अपने पेट में आग भरता है। तो यतीमों के बारे में, इनके हकूक़ के बारे में, मुहाजिरों के हकूक़ के बारे में जब आपने हिजरत की तो बच्चे जो मुहाजिर थे उनके भी हकूक़ का ख्याल रखा, जो बड़े मुहाजिर थे उनके हकूक़ का भी ख्याल रखा। जो ज़मीन पर पड़ा हुआ बच्चा मिल गया है उसका भी ख्याल रखना। जो रास्ते में हक़ लक़ीत, उसको भी, उसकी हिफाजत भी जो है वो रियासत पर फ़र्ज़ है। बच्चे के लिए दुआ करना और उसको आदाब सिखाना, ये सब उसके हकूक़ हैं। और इसके हलाल से उसकी परवरिश करना। जन्नत में वो गोश्त दाखिल ना होगा जो हराम से पला हो, हर वो गोश्त जो हराम से पला है आग के लायक है। इमाम हसन छोटे बच्चे थे, सदक़े की खजूर मुंह में रख ली, आपने उंगली से निकाल दी कि आले मोहम्मद पर सदका हराम है। तो बच्चे को हलाल हराम की तमीज़ नहीं होती, माँ बाप का फ़र्ज़ है कि उनको हलाल रिज़्क दें और हलाल रिज़्क से उनकी परवरिश करें। उनकी फ़नून लतीफ़ा, आप इमाम हसन और इमाम हुसैन की कुश्ती कराते और कहते हसन हुसैन को पकड़ो। आपकी बेटी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि अब्बा जान वो तो बड़ा है, आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। कहा देखो दूसरी तरफ जबरील बैठा है, वो हुसैन की हिमायत कर रहा है। तो फ़नून लतीफ़ा सिखाना, आप बच्चों को तैराकी सिखाते, कुश्ती सिखाते, तलवार चलाना सिखाते, तीर चलाना सिखाते और उनको साथ साथ दर्स भी देते, तबलीग करते, कुरान का इल्म देते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आपके चचा के बेटे, आपके चचा ज़ात थे, 10 साल की उम्र के थे, आपने उनको कुरान का इल्म दिया और फरमाया ये मुफस्सर कुरान है, कुरान का इल्म जानने वाला है, कुरान की तशरीह करने वाला है। बच्चे का हक है कि उसका नसब क़यामत के दिन बाप के नाम से बुलाया जाएगा। ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि क़यामत के दिन माँ के नाम से बुलाया जाएगा, नहीं, बाप के नाम से बुलाया जाएगा। इसलिए नसब ठीक होना चाहिए और अपने नसब जो बाप है उसी का नाम लेना चाहिए और अपने साथ उसी का नाम लिखना चाहिए। आपने फरमाया जो अपने अलावा किसी और की तरफ अपने आप को नसब लगाता है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। हकीकी नसब तब्दील करने वाले
جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے متعلق دعویٰ کرے وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔ بچے کا حق ہے کہ جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کیا جائے۔ انگریز یا قانون 18 سال کی عمر میں حق دیتا ہے، اسلام بلوغت پر حق دیتا ہے، 14 سال 15 سال 16 سال جب بھی بالغ ہو جائے۔ اس سے ہم جو جنسی بے راہ رویہ اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ بچوں کی کفالت، جو یتیم ہو جائیں، بے سہارا ہو جائیں، مہاجر ہو جائیں، یہ ریاست کا فرض ہے کہ ان کی کفالت کرے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کر کے بھی دکھایا اور حکم بھی فرمایا۔ بہترین صدقہ کیا ہے؟ 1 دینار جو تو نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، 1 دینار جو تو نے غلام کو آزاد کروانے میں خرچ کیا، 1 دینار جو تو نے مسکین پر خرچ کیا، اور 1 دینار جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ سب سے زیادہ بڑا اجر اس دینار کا ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر، ان کی ضرورتوں پر خرچ کیا، اسراف پر نہیں، فضول خرچی پر نہیں، ان کی جو جائز ضرورتیں ہیں ان پر خرچ کرو، پھر اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر خرچ کرو، یتیموں پر، گھر سے پہلے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، سب لوگ چرواہے ہیں اور ان سے ان کے ریوڑوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سب تم اپنے گھر کے مالک ہو اور تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اولاد کو صحیح تربیت دیں اور ان کا صحیح خیال کریں۔ تعلیم کے بارے میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم سیکھنا فرض ہے۔ علم سیکھو ماں کی گود سے لے کے قبر کی دیواروں تک، بلکہ پہلی وحی ہی علم کے بارے میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر نبوت کا منصب ہی یہی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہر نبی کا یہ منصب ہے اور حضور کا بھی یہی منصب ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا انا دار الحکمت والی، میں علم کا شہر ہوں اور حکمت کا گھر ہوں اور علی دروازہ ہے۔ اور 2 علم ہیں، ایک دینوں کا اور ایک بدنوں کا، اور یہ دونوں علم جو ہیں یہ بچوں کو سکھانے چاہیے۔ اور بچیوں اور بچوں کے حقوق ایک جیسے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کرنا کہ بیٹوں کو زیادہ حقوق دے دینا، بچیوں کو کم دینا۔ ہاں، جو اللہ نے ان کے حصے مقرر کیے ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس لیے کہ بچی جو ہے اس کو خامد سے بھی حصہ مل جاتا ہے، اس کو اولاد سے بھی مل جاتا ہے، اس کو باپ سے بھی مل جاتا ہے، اس کو جہیز بھی مل جاتا ہے۔ لیکن جب تم کھانے کے لیے چیزیں لاؤ تو ان میں ایک جیسا خیال کرو۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی مجھ سے پوچھے، حالانکہ بچیوں اور بچوں کے حقوق برابر ہیں، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہوں کہ بچیوں کو پہلے دو۔ جنگ میں بھی بچوں کی حفاظت کے لیے آپ نے فرمایا، حضرت جہمہ روایت کرتے ہیں کہ میں جہاد کا مشورہ لینے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا انہی کے ساتھ رہو، جنت ان کے پاؤں کے قدموں کے نیچے۔ اور پھر جو شخص 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، پھر ان کو تعلیم و تربیت دے، ان کا نکاح کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 3؟ آپ نے فرمایا 2 کی بھی کرو گے پھر بھی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہے جس طرح 2 انگلیاں ہیں، اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنوں کا بھی نکاح کرتا ہے۔ بچوں کو نشے سے بچانا، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پاؤ، سورہ مائدہ۔ اور یہ قرآن ہمیں سب کو ہی نشے سے اور خصوصی طور پر بچوں کو اور جنسی تشدد سے
اور زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک وہ بری بے حیائی ہے اور بری بات ہے۔ یعنی اس کے قریب، فحش باتوں کے قریب جانے کا بھی حکم نہیں ہے۔ بچوں کو قتل نہ کرو، آپ نے فرمایا جنگ میں بھی عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو، چاہے وہ دشمن کے ہی ہوں۔ تو یہ وہ حقوق ہیں، اگر غلام بنا کے لے آتے بچوں کو تو آپ ان کو آزاد فرماتے۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے دیے۔ مسجد نبوی کی زمین جو ہے وہ دو بچوں، ایک حصہ دو بچوں کے ملکیت تھا۔ لوگوں نے کہا یہ تو مسجد اللہ کا کام ہے، آپ نے فرمایا نہیں، یہ یتیم بچے ہیں، ان کا حصہ نہیں لینا، اگر وہ بیچ دیں تو ان کو پیسے دو، پھر مسجد میں وہ شامل کریں۔ نماز کی عمر ایک بڑا اہم سوال ہے کہ 7 سال کا ہو بچہ تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کا ہو تو یہ علماء یہ کہتے ہیں مار کے نماز پڑھاؤ۔ میرا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ لفظ جو ضربہ کا لفظ ہے، یہ ایک چیز کو دوسری چیز پر واقع کرنا، مارنے کے بھی ہیں لیکن اور بھی قرآن میں بے شمار جگہ سفر پر جانے کے لیے، سورہ نساء میں آیت 101 میں، اور مثال بیان کرنے کے لیے خدا ایک مثال بیان کرتا ہے سورہ زمر آیت 29 میں، سورہ روم میں ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی، عیسیٰ کی مثال بیان کی، تب عیسیٰ کو مارا تو نہیں، ضربہ کا لفظ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو تو اس کو مثال بیان کر کے دلیل دے کے نماز کی طرف راغب کرو۔ 7 سال کے بچے کو پیار سے سمجھاؤ، اور 10 سال کے بچہ جب دلیل سمجھنے کے قابل ہو جائے دلیل دے کے سمجھاؤ۔ تو یہ بچوں کے حقوق ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے اور عمل کروانا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور یہ وہ حقوق ہیں جو 1400 سال پہلے اللہ اور اللہ کے رسول نے دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آ گئی، اس نے مجھ سے مانگا، 7 2 بیٹیاں تھیں اس کی، میں نے 3 کھجوریں دے دیں، میرے پاس 3 ہی کھجوریں تھیں، اس نے ایک ایک کھجور دونوں بیٹیوں کو دی، اور پھر تیسری کھجور بھی آدھی آدھی کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے تمام واقعہ بیان کیا تو آپ بڑا خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ اس کا عمل بڑا اچھا عمل ہے کہ خود نہیں اس نے کھایا اور بیٹیوں کو۔ تو آپ نے بچوں کی امام حسن اور امام حسین کے ساتھ پیار محبت کر کے بیٹوں کے ساتھ محبت کا بھی بتایا، اور اپنی بیٹی کے تعظیم میں کھڑے ہو کر بیٹیوں کی محبت اور تعظیم کا بھی بتایا۔ اللہ تعالی ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی اور ان کو صحیح گائیڈ کرنے کی اور ان کے صحیح تربیت کرنے کی، صحیح تعلیم دینے کی، اور انہیں صحیح انسان بنانے اور صحیح مسلمان اور مومن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔